وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا ومعوانا وملجأنا وغياثنا ومجلسنا ومعيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم والروح الرحيم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. قبلہ نیازی صاحب کی اس مثال ثواب کی محفل میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں تمام کی بارگاہ میں التجا ہے کہ بارگاہ رسالت بہار میں اور قبلہ نیازی صاحب کے مثال ثواب کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کہا پیش کریں. السلام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے. ہم اس اللہ کی مرضی پر سر تسلیم خم ہے، اور جیسے شاعر کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج شعر آئے. اور درود و سلام ان عظیم ہستی پر جس کا کمال بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، جن پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ. آج کوئی میرا ارادہ نہیں کہ میں خطاب کرنے کے لیے آیا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسی مسجد میں کبھی نیازی صاحب میرے سامنے بیٹھتے تھے اور نبی کے نام کو سن کر خوش ہوتے تھے. آج مجھے ان کے رسم کل میں کچھ گفتگو کرنا پڑے گی، اور قبلہ قاری منیر صاحب میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں، میں کیا کہوں. شاید آپ کے ساتھ ان کی کچھ اور دوستی ہوگی، لیکن جو میرا اور ان کا جو تعلق تھا وہ خالصتاً الحب للہ والبغض للہ والا تھا. اور مجھے نہیں پتہ، اور خدا کی قسم اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہ ہو، اتنا یقین ضرور کر لینا کہ میں آل رسول کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. جب بھی ان کی میرے ساتھ بات ہوئی ہے، یا رسول پاک کی بات ہوئی ہے، یا آل محمد کی بات ہوئی ہے، یا صحابہ کرام کی بات ہوئی، اس کے علاوہ ان کی میرے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی. اور مجھے یاد ہے لطیف صاحب قبلہ قاری صاحب کے آج سے 2 ماہ پہلے ہم خرس میں چہلم پہ آئے تھے. ہم 3 بجے سے بیٹھے، عصر کی نماز بھی وہاں پہ پڑھی، مغرب کی نماز بھی وہاں پڑھی، صرف ذکر ہوتا رہا تو یار مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہا. اور میں آج تک کبھی بھی قبلہ یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، سید زین العابدین شاہ صاحب، سید ناصر عباس شاہ صاحب، میں ان کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی اور قسم نہیں میں کھا سکتا، میں نے رات کو نیازی صاحب کو مدینے میں دیکھا ہے. میں نے اور قبلہ ریاض الجنہ میں دیکھا ہے. اور جب وہ میرے ساتھ ملا کرتے تھے کہتے تھے کہ قاری شاہ صاحب دعا کیا کرے ہم مل کر مدینے میں جائیں. اور جب میں نے ان کو رات کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا قبلہ آپ اکیلے اکیلے آ جائیں. اب ان کے الفاظ کیا تھے، وہ جب مجھے دنیا میں جب ملتے تھے نا، جب ہم ملتے تھے تو میرے
घुटनों को हाथ लगाते, मेरे हाथ चूमते, तो मैं कहता था कि आप बुजुर्ग हैं, आपकी दाढ़ी रीश मुबारक सफेद है, आप ऐसा ना क्या करें, आप आशिक रसूल हैं, आप मुहिब अहले बैत हैं। वो कहते किबला मैं आपको नहीं आपकी निस्बत को देख के कर रहा हूं। तो मुझे कहते किबला आपने भी तो आना था, तो मैंने चाहा कि पहले जाके आपका इस्तकबाल कर लूं। और खुदा की कसम मेरी उनके साथ ख्वाब में काफी देर किबला शाह से गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं उन पे गुफ्तगू करना ही नहीं चाहता। बस मुझे आज वो बात याद आ रही है कि अल्लाह हजरत फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में जहां मर्जी दफन हो जाए, जिस जगह से प्यार करता है क़यामत के दिन वहीं उठाया जाएगा। और आके करीम के पास जब कोई सिहाबी आए थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दर्जा बुलंद है, आप मकाम इल्लियीन के आला दर्जे पे होंगे, आप जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे पे होंगे। या रसूल अल्लाह हम निचले दर्जे पे होंगे, हमारी आपके साथ कैसे रसाई होगी? या रसूल अल्लाह हम आपको यहाँ पे जब हम बेकरार होते हैं तो हम आपको मिलने के लिए आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह जन्नत में हम आपसे कैसे मिलेंगे? आप आला दर्जे पर, हम कम दर्जे पर। रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़े, फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। सहाबा कहते जब रसूलुल्लाह ने ये हदीस पढ़ी तो खुदा की कसम हमें ईद की उतनी खुशी नहीं हुई जितनी रसूलुल्लाह के फरमान से खुशी हुई। कहा मेरे सहाबा, मेरे साथियों, मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, परेशान न होना, इंसान कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता हो, जिससे दुनिया में मोहब्बत करता होगा। सलीम भाई किबला मेरे अलामा भाई फाजिल साहब गुफ्तगू कर रहे तो कुरान की आयत पढ़ रहे थे, वो उम्मी व अबी व साहिबती व अखी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बेटे को देखकर भाग जाएगी, भाई भाई को देखकर फरार हो जाएगा, दोस्त दोस्त को देखकर फरार हो जाएगा, मगर मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूं जहां हर एक फरार हो जाएगा, मगर कुछ होंगे जो फरार होने वालों में से नहीं होंगे। ये तुम्हारी दुनिया की दोस्ती है, ये तुम्हारी माल दौलत की दोस्ती है, ये तुम्हारी इज्जत जाहो जलाल की दोस्ती है, ये तुम्हारी जनाब वाला किसी मकसद गरज की दोस्ती है। इसलिए क़यामत के दिन टूट जाएगी, मगर एक ऐसा गिरोह होगा जो मुत्तकियों को होगा, जो उनकी दोस्ती होगी, वो यहाँ पे भी काम आएगी, वहां पे भी काम आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और किबला कह रहे थे ईमान कामिल जाए, इससे बढ़कर और ईमान कामिल की क्या बात हो सकती है कि जिसकी जबान से हर वक्त नबी का तराना निकलता हो। और किबला कारी साहब, नियाजी साहब इस लिहाज से भी खुश नसीब हैं, इस लिहाज से भी आदमी जब मरता है ना तो उसका नामा अमल बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब उसका नामा अमल बंद हो जाता है। हाँ, उसकी औलाद, उसके रिश्तेदार जो पढ़ पढ़ कर बख्शे, यानी उसका अपना जाती नहीं होता, जो उसकी तरफ से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, इससे बड़ी और खुशकिस्मती की बात क्या होगी। अभी रबीउल अव्वल का चांद आना है, मिलादे मुस्तफा होना है, अपने इश्तिहार पहले लगा कर गए, और जब मुनकर नकीरों ने पूछा होगा, मेरा वजदान है, मुनकर नकीरों ने पूछा होगा मन नबीयों का, तो ये हुजूर कहा होगा जाओ जाके चौकों पे देखो मैंने मिलाद किसके नाम का कह के आया हो। मर मर के पहुंचा हूं उस दिलरुबा के वास्ते, मर मर के पहुंचा हूं। और अजीज़ान गिरामी उलमा कहते हैं, कश्फ सदूर में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कहते हैं, हम यहाँ पे जो चीज देखते हैं उससे बेहतरीन चीज अल्लाह जन्नत में उसको अता करता है। किबला ऐसे है, आपने मेरी तारीफ कर दी, जो अगर यहाँ पे आप फल देखते हैं अल्लाह जन्नत के फल अता करता है, आप यहाँ पे लिबास देखते हैं अल्लाह जन्नत का बेहतरीन लिबास अता करता है। मेरा सवाल यह है, यहाँ पे जो किबला नियाजी साहब ने
جو یہ میلاد کے پمفلٹ چھپوا کر میلاد کا اہتمام کر گئے ہیں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ جی جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا رسول، جی جی، موت تو آنی ہے، وہ غم تو دل میں ہے، وہ تو دل افسردہ ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ آن سلیم سب سلامت رہتی ہے، جانا تو انہوں نے تھا ہی، مگر جس انداز سے گئے ہیں، جس شان سے گئے ہیں، یہاں پھل دیتے ہو وہاں جنت کا پھل ملتا ہے، یہاں لباس دیتے ہو وہاں جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، یہ جو یہاں پہ میلاد ہوگا، یہ جو 12 روزہ، پوچھئے شاہ صاحب یہ 12 روزہ میلاد کا اجر کیا ملے گا؟ یہاں پہ صدارت ہے سید زین العابدین شاہ صاحب کی ہوگی، خطیب کوئی اور ہوگا، تو اس کے بدلے میں بھی تو کوئی ایسا میلاد ہو نا جہاں پہ قبلہ نیازی صاحب بیٹھ کے سنے تو خدا کی قسم وہاں صدارت مصطفیٰ کی ہوگی۔ ہاں یہ میں خطیبانہ جملے نہیں ہیں، صدارت مصطفیٰ کی ہوگی، سننے والے فرشتے ہوں گے، اور وہاں پہ ثواب نیازی صاحب کو ہوگا، اور کہا جائے گا نیازی صاحب وہاں پہ صرف آپ ذکر سنتے تھے، آج ذکر بھی سنو، آج چہرہ بھی دیکھو، آج ذکر بھی سنو، آج چہرہ بھی دیکھو۔ ہاں کیونکہ پھل کے بدلے پھل ہے، لباس کے بدلے لباس ہے، جوتی کے بدلے جوتی ہے، تو محفل کے بدلے محفل ہوگی، تو پھر تم کیسے کہتے ہو ہاں مرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، ہر ایک کی موت جدا جدا، ہر ایک کی زندگی جدا جدا، بلا تقولوا لمن یقتل، یہ قبلہ کاری صاحب نے جو آیت پڑھی میرے بھائی منیر صاحب قبلہ علامہ صاحب نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہر میدان جنگ میں قتل ہونے والا شہید نہیں ہوتا، اور ہر بستر پہ مرنے والا ہلاک نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کی محبت میں چاہے بستر میں چلے پھر بھی شہید ہوتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا 2 منٹ کے لیے ایک حدیث مبارکہ پڑھوں، اجازت ہے کہ بلا؟ بس آپ سامان منگوائیں، کیونکہ میں نے صرف خراج تحسین اور چند باتیں کرنی تھی، آج خطاب کا دل نہیں ہے، صرف 2 باتیں۔ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا، بولیے نا، ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں چاہے بستر مرگ پر مر رہا ہو، چاہے ہسپتال میں مر رہا ہو، چاہے گھر میں مر رہا ہو، میرے رسول فرماتے وہ شہادت کی موت، وہ شہادت کی موت ہے، اور شہید کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اور قبلہ لائیے میں نیازی صاحب کو ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ زِيَارَةً فِي الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں اسے ہیں يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی محبت کا یہ انداز ہے۔ مجھے نہیں علم کہ مجھے انہوں نے آج 3-4 سال پہلے بلایا تھا، رسم چہلم پہ بلایا تھا، اور یہاں پہ میں نے بیٹھ کر جناب صدیق اکبر کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، اور انہوں نے اتنے نعرے لگائے تھے، یہ تھی ان کی صحابہ سے محبت، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے میں جب بھی جملہ پڑھتا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کاش کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ کنیز فاطمہ بن جائے اور میں کنیز علی بن جاؤں، میرا شمار غلام علی میں ہو جائے، جن کی محبت سادات سے ہو۔ اور قبلہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میری 22 سال کی محبت ہے، اور آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ جو میری اولاد پہ ایک احسان کر دے، ایک احسان صرف میری اولاد پہ
ایک احسان کر دے اور میری اولاد وہ احسان نہ چکا سکے تو قیامت کے دن میں محمد، میں مصطفیٰ، میں نبیوں کا نبی، میرا نبی فرما رہا ہے سلیم صاحب، میں اس کا احسان دوں گا۔ اور قبلہ شاہ صاحب کہہ رہے 22 سال، قبلہ حضور ایسے ہی ہے نا، 22 سال فرماتے جب میں آیا ہوں یہاں پہ پہلے دن سے لے کر آج تک ان کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، تو ایمان سے بتائیے گا تو پھر یہ کیسے؟ ہاں مجھے میں نے جو خواب میں دیکھا ایک بات میں وہ ضرور کرنا چاہوں گا، ابھی پرسبیل تذکرہ بات آ گئی کہ شاہ صاحب جب آپ کہا کرتے تھے نا کہ موت سے ڈرا نہ کرو، کہتے تھے مجھے بہت ڈر آتا تھا، تو آپ کہا کرتے تھے موت سے ڈرا نہ کرو، موت ایک میلاد ہے۔ جنہوں نے میرا رسم کل ساتھ کا جنہوں نے خطاب سنے، میں اکثر یہ کہتا ہوں موت ڈرنے والی نہیں ہے، موت تو نبی سے ملانے والی ہے۔ اور کہتے تھے آپ جو آیت پڑھا کرتے تھے نا، میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے جو آپ پڑھتے تھے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم، میں نے پہلے قسم اٹھائی دو سادات کی، آپ کو یقین کرے اس کی مرضی، نہ یقین کرے اس کی مرضی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو یقین دلاؤں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب عالم کر رہے ہیں۔ آپ یہ جو آیت پڑھتے تھے نا، اور آپ اس کی تفسیر میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کی جان قبض ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو محب اہل بیت ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کا ماننے والا ہوتا ہے، جان ادھر سے قبض ہوتی ہے، فرشتے دو رستے پہ کھڑے ہو کر اس کی روح کو دیکھ کر کہتے ہیں اے آنے والی روح پریشان نہ ہو، تمہیں ہماری طرف سے سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو۔ کیا خدا کی قسم ادھر سے جان قبض ہوئی، ادھر فرشتوں نے میری روح کو سلام کرتے ہوئے اور فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم کی صدائیں میں نے سنی ہیں، اور فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں، میرا جسم ادھر رکھا گیا، مجھے فوراً یہاں پہ مدینے پہنچایا گیا۔ تو عزیزان گرامی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک عاشق رسول تھا، میں گواہی دیتا ہوں وہ محب اہل بیت تھا، میں گواہی دیتا ہوں پروردگار میری گواہی کو قبول کر، میں منبر رسول پر بیٹھ کے گواہی دے رہا ہوں، وہ ایمان کامل کے ساتھ گیا ہے۔ جس نے اگر کسی ولی کی قبر کو دیکھ رہا ہو، نیازی صاحب کی قبر کو دیکھ لے۔ وہ لوگ، ہاں میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تمہارے سامنے چلتے پھرتے ہیں، تمہیں ان کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اشارہ کر دیں۔ اور قبلہ آپ بات کر رہے تھے سنیوں کی کہ وہ ایک نیکی کی بات کر رہے تھے، ایک نیکی اس سے کم تھی اور ایک اس کے پاس نیکی تھی، اور وہ نیکی جو تھی اس نے دی، تو وہاں پہ میرا وجدان آیا ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، میرے وجدان ہے کہ جو وہ نیکی تھی نا جو ایک تھی اس کی، وہ بھلا کون سی تھی؟ ہاں کیونکہ وہ کون سی میں دلیل دے کے جاؤں، وہ تھا صرف اس کا درود۔ جی آپ پوچھئے شاہی اتنی بڑی بات کیسے کر دے؟ اس لیے کہ جب وہ نیکی لے کے گیا، اللہ نے یہ نہیں کہ میں اس نیکی کو قبول نہیں کرتا، جی کی سمجھ میں آ گیا جی کہ نہیں آیا میں دے دیتا ہوں، ہاں اللہ کی مرضی اس کی نیکی قبول کرے نہ کرے، نماز قبول کرے نہ کرے، روزہ قبول کرے نہ کرے، حج کرے نہ کرے، نیکی ایک ہے، لے کے آیا ہے، اعتراض نہیں ہوا، اس نیکی نے اس کی باقی نیکیوں کو بھی درجہ قبولیت پہنچا دیا۔ اب چونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، ہر نیکی کو اللہ رد کر دیتا ہے مگر جو مصطفیٰ پر درود پڑا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا مگر ایک نیکی جو درود پڑا ہو، جو مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑا ہو، چاہے غرض میں پڑا ہو، چاہے بے غرضی میں پڑا ہو، چاہے دکھانے کے لیے پڑا ہو، چاہے محبت میں پڑا ہو، درجے ہے مگر قبول ہے، مگر قبول ہے۔ قبلہ میرا وجدان کہتا ہے یہ وہی درود تھا، اللہ نے دیکھا جب اس کی نیکیوں میں میرے مصطفیٰ پر پڑا ہوا درود آ گیا ہے۔ اور آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کس دعا کے اول میں درود ہو، کس دعا کے آخر میں درود ہو، وہ دعا رد نہیں ہوتی، تو جس نیکیوں کے آخر میں درود آ جائے تو ایمان سے بتائیے گا یہ 12 دن
محفل یہاں پہ ہوگی، خطبات یہاں پہ ہوں گے، سناخوانی یہاں پہ ہوگی، اور ثواب نیازی صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا، اور جبریل امین جوں طباق لے کر آ رہا ہوگا۔ جی حدیث